अस्सलाम वालेकुम बरखुरदारो, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा नाम है नफीस और लोग हमें प्यार से नफीस चाचा बुलाते हैं। आज हमने एक नया सिलसिले की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं और वो सिलसिला है कि हम अच्छी अच्छी किताबें आप लोगों को पढ़कर सुनाया करेंगे और उन किताबों पर अमल करने की कोशिश आप लोग भी करिएगा, हम भी करेंगे। आज जो किताब हम पढ़ने लगे हैं वो है जब जिंदगी शुरू होगी। ये किताब बड़ी ही एक अच्छी किताब है। जिन लोगों ने पढ़ी है और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी उनको मैं बताता चलूं कि इसके अंदर एक इंसान उस वक़्त का वाक़या बताता है जब वो फ़ौत हो जाता है, जब जो आखिरत का सारा वाक़या होता है वो बताता है। तो बगैर किसी रुकावट के हम इसको शुरू करते हैं इस किताब को। ये किताब इस किताब का इस ऑथर का जो एक कसम जब ज़िंदगी शुरू होगी इसका पहला एडिशन है। इसके टोटल 4 एडिशन आ चुके हैं। पहले एडिशन की शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ज़िंदगी शुरू होगी, एक नाकाबिल फरमोश दास्तान, जिंदगी को बदल देने वाली कहानी। कुरान के मतलूब इंसान, कुरान और हदीस की रोशनी में जब जन्नत जन्नत में दाखिले का यकीनी रास्ता। हदीस दिल, मौसर अंदाज में लिखे गए आलमी, फिक्री और तज़किरी मज़ामीन का मजमुआ। अच्छा जी। और इसके बाद जो ऑथर है वो कुछ कहते हैं, कुछ वजाहतें, कुछ माजरतें। है फिर उसके बाद हम शुरुआत करते हैं पहले इसके बाप से। रोज़े क़यामत। ज़मीन के सीने पर एक सलवट भी बाकी नहीं रही थी। दरिया और पहाड़, खाई और टीले, समुंदर और जंगल, गर्ज धरती का हर नशीब मर चुका था और हर फरार खत्म हो चुका था। दूर तक बस एक चटील मैदान था और ऊपर आग उगलता आसमान। मगर आज इस आसमान का रंग नीला न था, लाल अंगारा था। ये लाली सूरज की धकती आग के बजाय जहन्नम के उन भड़कते शोलों का एक असर थी जो किसी असद है कि मानिद मुंह खोले व वक्फे वक्फे से आसमान की तरफ लपकते और सूरज को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करते। जहन्नमी शोलों की लपक का ये खौफनाक मंजर और बरकती आग के ढकने की आवाज़ दिलों को लर्जा रही थी। लरजते हुए ये दिल मुजरिमों के दिल थे। ये गाफिलों, मुतकब्बरों, जालिमों, कातिलों और सरकशों के दिल थे। ये ज़मीन के फिरऔनों और जब्बारों के दिल थे। ये अपने दौर की खानदानों खदाओं और ज़माने के नाखदाओं के दिल थे। ये दिल उन लोग के थे जो गुजरी हुई दुनिया में ऐसे जैसे इन्हें मरना ना था, मगर जब मरे तो ऐसे हो गए कि गोया कभी धरती पर बसे ही नहीं थे। ये खुदा की बादशाही में खुदा को नज़रअंदाज करके जीने वालों के दिल थे। ये मखलूक खुदा पर अपनी खुदाई कायम करने वालों के दिल थे। ये इंसानों के दर्द और खुदा की याद से खाली दिल थे। तो आज वो दिन शुरू हो गया जब इन गाफिल दिलों को जहन्नुम के बरकते शोलों और ख़त्म न होने वाले अज़ाबों की अज़ाब बन जाना था। वो अज़ाब जो अपनी भूख मिटाने के लिए पत्थरों और इन पत्थर दिलों के मुंतज़िर थे। आज इन गज़ा और अज़ाबों का यौम अल ऐद था कि इनकी अज़ली भूख मिटने वाली थी। इन अज़ाबों के खौफ से खुदा के ये मुजरिम किसी पनाह की तलाश में भटकते फिर रहे थे। मगर इस मैदान हशर में कैसी पनाह और कौन सी आफत। हर जगह आफत, मुसीबत और सख्ती थी और इन पत्थर दिलों मुजरिमों की ख़त्म न होने वाली बदबख्ती थी। खबर नहीं इस हाल में कितने बरस, कितने सदियां गुजर चुकी हैं। ये हशर का मैदान और क़यामत का दिन है। नई जिंदगी शुरू हो चुकी है, कभी ख़त्म न होने के लिए। मैं भी हशर के इस मैदान में गुमसुम खड़ा खाली आंखों से सब कुछ देख रहा हूँ। मेरे सामने
ان گنت لوگ بھاگتے دوڑتے گرتے پڑتے چلتے جا رہے ہیں۔ فضا میں شعلوں کے بھڑکنے کی آواز کے ساتھ لوگوں کے چیخنے چلانے رونے پیٹنے اور آہ وزاری کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، لڑ جھگڑ رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں۔ کوئی سر پکڑے بیٹھا ہے، کوئی منہ پر خاک ڈال رہا ہے، کوئی چہرہ چھپا رہا ہے، کوئی شرمندگی اٹھا رہا ہے، کوئی پتھر سے سر ٹکرا رہا ہے، کوئی سینے کو بھی کرا رہا ہے، کوئی خود کو کوس رہا ہے، کوئی اپنے ماں باپ بیوی بچوں دوستوں اور لیڈروں کو اپنی اس تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، ان پر برس رہا ہے۔ ان سب کا مسئلہ ایک ہی ہے، قیامت کا دن آ گیا ہے اور ان کے پاس اس دن کی کوئی تیاری نہیں۔ اب یہ کسی دوسرے کو الزام دیں یا خود کو برا بلا کہیں، ماتم کریں یا صبر کا دامن تھام لیں، اب کچھ نہیں بدل سکتا۔ ان کو اب تو صرف انتظار ہے کائنات کے مالک کے ظہور کا، جب کے بعد حساب کتاب شروع ہو گیا اور عدل کے ساتھ ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یکا یک ایک آدمی میرے بالکل قریب چلا آیا۔ ہائے، اس سے تو موت اچھی تھی، اس سے تو قبر کا گڑھا اچھا تھا۔ میں ارد گرد کی دنیا سے بالکل کٹ چکا تھا کہ یہ چیخ نما آواز مجھے سوچ کی وادیوں سے حقیقت کے اس میدان میں لے آئی جہاں میں بہت دیر سے گم سم کھڑا تھا۔ لمحہ بھر بھی میرے ذہن میں میری مونچھیں ذرا میرے منہ میں آ جاتی ہیں، اگنور کریے گا آپ لوگ۔ ابتدا سے انتہا تک سب کچھ تازہ ہو گیا۔ اپنی کہانی، دنیا کی کہانی، زندگی کی کہانی سب فلم کی ریل کی طرح میرے دماغ میں گھومنے لگی۔ اس بھیانک جن کے عذاب پر میں اپنے گھر میں تھا، اس گھر کا محل و واقعہ خار دی دنیا کے کسی شخص کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ ایک ظاہر بین نظر کے لیے یہ گھر قبر کا ایک تاریخ گرا، مگر دراصل یہ آخرت کی دنیا ہے پہلا دروازہ تھا، وہ دروازہ جسے اندر سے خالی کھولا جا سکتا۔ مجھے اس دروازے کو کھولنے میں کوئی دلچسپی تھی بھی نہیں، کیونکہ میں اس دروازے سے گزر کر برزخ کی اس دنیا میں داخل ہو چکا تھا۔ جب میرے لیے ختم نہ ہونے والی راحت تھی، اس روز مجھ سے میرا مدہم دھرینا اور میرا محبوب دوست صالحہ ملنے آیا تھا۔ صالحہ وہ فرشتہ تھا جو دنیا کی زندگی میں میرے دائیں ہاتھ پر رہتا۔ اس کی قربت موت کے بعد کی زندگی میں میرے لیے ہمیشہ باعث طمانینت رہی تھی، اور آج بھی ہمیشہ کی طرح ہماری پرلطف گفتگو جاری تھی۔ دوران گفتگو میں نے اس سے پوچھا، یار یہ بتاؤ تمہاری ڈیوٹی میرے ساتھ کیوں لگی؟ بات یہ ہے عبداللہ کہ میں اور میرا ساتھی دنیا میں تمہارے ساتھ ڈیوٹی کیا کرتے تھے، وہ تمہاری برائیاں اور میں نیکیاں لکھا کرتا تھا۔ تم مجھے 2 منٹ فارغ نہیں رہنے دیتے تھے، کبھی اللہ کا ذکر، کبھی عشق یاد میں آنسو، کبھی انسانوں کے لیے دعا، کبھی نماز، کبھی اللہ کی راہ میں خرچ، کبھی خدمت خلق، کچھ اور نہیں تو تمہارے چہرے پر ہمہ وقت دوسروں کے لیے مسکراہٹ رہتی تھی۔ اس لیے میں نے ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتا ہی رہتا تھا۔ تم نے مجھے تھکا کر مار ہی ڈالا تھا، لیکن ہم فرشتے تم انسانوں کی طرح تو ہوتے نہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں۔ اس لیے تمہاری اس برائی کے خواب کے جواب میں بھی دیکھ لو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ صالحہ نے انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا،
میں نے اس کی بات کے جواب میں اسی سنجیدگی کے ساتھ کہا، تم سے زیادہ برائی تم سے زیادہ برائی میں نے الٹے ہاتھ والے کے ساتھ کی تھی۔ وہ میرا گناہ لکھتا مگر میں اس کے بعد فوراً توبہ کر لیتا۔ پھر وہ بیچارہ اپنے سارے لکھے لکھائے کو بیٹھ کر مٹاتا اور مجھے برا بھلا کہتا کہ تم نے مٹوانا ہی تھا تو لکھوایا کیوں تھا۔ آخر کار راس نے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس شخص سے میری جان چھڑائیں، اس لیے موت کے بعد سے اب تم ہی میرے ساتھ رہتے ہو۔ یہ سن کر صالحہ ہنسنے لگا اور بولا، فکر نہ کرو، حساب کتاب کے وقت وہ پھر آ جائے گا۔ قانون کے تحت ہم دونوں مل کر ہی تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ بات کہتے کہتے اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہوا اور سر جھکا کر ایک گہری خاموشی میں ڈوب گیا۔ میں نے اس کا یہ انداز آج تک نہ دیکھا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے سے ہمیشہ رہنے والی شگفتگی اور مسکراہٹ رخصت ہو چکی تھی اور اس کی جگہ خوف اور حزن کے سایوں نے لے لی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، عبداللہ، اسرافیل کو حکم مل چکا ہے، خدا کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا، اہل زمین کی مہلت ختم ہو گئی ہے، تم کچھ عرصے مزید برزخ کے اس پردے میں خدا کی رحمتوں کے سائے میں رہو گے، مگر میں اب رخصت ہو رہا ہوں۔ اب میں تم سے اس وقت ملوں گا جب زندگی شروع ہوگی، تمہاری آنکھ کھلے گی تو قیامت کا دن شروع ہو چکا ہوگا، میں اس روز تم سے دوبارہ ملوں گا۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا یہ سلسلہ اختتام پذیر کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سلسلہ ہمارا کیسا اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے، یا جو بھی آپ قیمتی رائے دینا چاہیں کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ ہم آپ لوگوں سے ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے نفیس چرچا کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم برخوردار۔